السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ پرانے شہر آخر کب تک پرانا ہی رہے گا؟ ریاستی حکومت آخر کب تک پرانے شہر سے سوتیلا سلوک روا رکھے گی؟ بلدی، بجلی، آبرسانی اور دن بدن بڑھتے ٹریفک کے مسائل سے آخر پرانے شہر کے رہنے والوں کو کب چھٹکارا ملے گا؟ یہاں کے رہنے والے نوجوانوں کے روزگار کے مسائل کی طرف حکومت آخر کب توجہ دے گی؟ غریب عوام جو محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام مشکل سے کر پاتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ ان پیچیدہ سوالات کے سائے میں پرانے شہر کے عوام اپنی زندگی گزار رہے۔ یہاں صرف آسودگی ہے، جھوٹے وعدے ہیں۔ اولڈ سٹی کو گولڈ سٹی بنانے کا وعدہ کر کے سیاسی رہنما راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب نیا شہر ہے، سارے ترقیاتی کاموں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، چاہے بچوں کے کھیل کود کے میدان، صاف ستھری سڑکیں، لمبے لمبے فلائی اوورز، برجز، سیر و تفریح کے لیے عالیشان گارڈنز، جگمگاتی نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوئی روشنیاں، تیز تیز دوڑتی میٹرو ریل، یہ سب تو نئے شہر والوں کی قسمت میں ہے۔ پرانے شہر والوں کی ایسی قسمت کہاں؟ حالانکہ پرانا شہر بھی تلنگانہ کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ حیدرآباد شہر کی بنیاد پرانے شہر ہے، تو پھر حکومت آخر پرانے شہر سے ایسا سوتیلا سلوک کیوں روا رکھتی ہے؟ جسے دیکھ کر مرزا غالب کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے، منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا۔ پرانے شہر مسائل سے بھرا پڑا ہے، لیکن پچھلے 6-7 سالوں سے پرانے شہر کے عوام کی نظر اس بات کی منتظر ہے کہ آخر پرانے شہر میں میٹرو ریل کب دوڑے گی یا دوڑے گی بھی نہیں۔ اس بات کو لے کر عوام میں تجسس پایا جاتا ہے۔ کبھی پرانے شہر کے عوام اس بات کو لے کر مطمئن ہو گئے تھے کہ حکومت نے پرانے شہر میں میٹرو ریل چلانے کا وعدہ کر لیا۔ مقامی قائدین نے بھی اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ دارالشفا سے فلک نما میٹرو ریل چلائی جائے گی۔ اس کے بعد چند عملی اقدامات بھی سامنے آئے۔ دارالشفا، پرانی حویلی، منڈی میرالم، اعتبار چوک، کوٹلہ علیجہ، بی بی بازار چوراہا سے آگے تک سڑکوں کی توسیع کے کاموں کا اعلان ہوا، بلکہ مذکورہ سڑکوں کی دکانات پر ماسٹر پلان یعنی روڈ وائنڈنگ کی نشاندہی کے نمبرات بھی درج کر دیے گئے۔ چند دکاندار پریشان حال تھے، اس پر عمل آوری پر ان کے کاروبار کا کیا ہوگا؟ بعض دکاندار اس بات کو لے کر خوش تھے کہ سڑکوں کی توسیع سے ان کے کاروبار کو فروغ ملے گا، میٹرو ریل دوڑے گی اور نئے شہر پرانے شہر کے فاصلے میں منٹوں میں طے ہوگی، نوجوانوں کو روزگار میں دستیابی میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ پرانے شہر میں بلدی، آبرسانی، برقی کے مسائل کی کثرت ہے۔ محکمہ بلدیات تو جیسے پرانے شہر میں خواب غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ شاہراہوں پر کچرے کے انبار 3 دن پڑے رہتے ہیں، جن سے تعفن اور سڑن پیدا ہوتی ہے۔ مچھروں کی کثرت ہو رہی، لوگ ڈینگو اور کورونا جیسے وبائی مہلک امراض سے متاثر ہو رہے اور بلدیہ کی مشنری خاموش تماشائی بنائی دیکھی جاتی ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں محکمہ بلدیہ کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ حکومت نہ صرف پرانے شہر کو نظر انداز کر رہی بلکہ سوتیلا برتاؤ روا رکھتی ہے اور جھوٹے وعدوں کا ہنر پرانے شہر کے عوام پر آزمایا جا رہا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے جھوٹے وعدوں کے ہنر سے باہر نکلے اور پرانے شہر کے مسائل پر توجہ دے۔ اس مہینے کی 25 تاریخ کو ہندوستان میں جزوی سورج گرہن ہوگا۔ گرہن کا آغاز دوپہر میں ہوگا اور بیشتر مقامات سے اس کو دیکھا جا سکے گا، تاہم انڈمان نکوبار جزائر اور شمال مشرق کے بعض حصوں جیسے ایزال، امپھال، کوہیما، ایٹا نگر وغیرہ سے یہ دکھائی نہیں دے گا۔ سورج گرہن کا اختتام ہندوستان میں دکھائی نہیں دے گا کیونکہ یہ مغرب کے بعد ہوگا۔ حیدرآباد میں سورج گرہن کا وقفہ آغاز سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے اور یہ وقفہ 48 منٹ 9 سیکنڈ کا ہوگا۔ جزوی سورج گرہن کا آغاز 4:59 پر ہوگا اور اختتام 5:45 پر ہوگا۔
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں فاصلاتی طریقہ تعلیم کے پروگراموں میں آن لائن داخلے کی آخری تاریخ میں 10 نومبر تک توسیع کی گئی، جبکہ فیس کی ادائیگی کی تاریخ 15 نومبر کر دی گئی۔ پروفیسر رضا اللہ خان، ڈائریکٹر نظامت فاصلاتی تعلیم کے مطابق UGC ڈسٹنس ایجوکیشن بیورو کی منظوری سے یہ توسیع کی گئی ہے۔ UGC سے منظور شدہ کورسز MA اردو، انگریزی، اسلامک اسٹڈیز، عربی، ہندی اور تاریخ، BA اور BCom کے علاوہ ڈپلوما ان ٹیچنگ انگلش، ڈپلوما ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن، سرٹیفکیٹ کورس اہلیت اردو بذریعہ انگریزی اور سرٹیفکیٹ کورس فکشنل انگلش میں داخلے جاری ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی جانب سے موصولہ مکتوب کے مطابق اب طلبہ کو 2 تعلیمی کورسز میں ایک ساتھ داخلہ دیا جا سکتا ہے۔ ایسے طلبہ جو روایتی ریگولر طرز تعلیم کے تحت کوئی کورس کر رہے ہوں وہ اپنی پسند کے ایک فاصلاتی کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ پراسپیکٹس اور آن لائن درخواست فارم ویب سائٹ mano.edu.in پر حاصل کر سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا پروگرامز کے لیے درخواست فارم کو پراسپیکٹس میں دیے گئے رجسٹریشن فیس اور پروگرام فیس کے ساتھ آن لائن داخل کرنا ہوگا۔ تلنگانہ کے ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑ نے واضح کیا ہے کہ BJP کی طرف سے ان سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں کسی پارٹی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ پدما راؤ گوڑ نے وضاحت کی کہ انہوں نے مرکزی وزیر کشن ریڈی کو اپنی بیٹی کی شادی میں مدعو کیا تھا اور وہ ان کے گھر آئے تھے کیونکہ وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کشن ریڈی سے ان کے ذاتی تعلقات تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ سکندرآباد اسمبلی حلقے سے دوبارہ انتخاب لڑیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ مونوگڑو میں TRS کی جیت ہوگی۔ TRS سے مستعفی ہونے کی افواہوں کے دوران ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑ نے TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ و ریاستی وزیر KTR سے بھی ملاقات کی۔ BJP میں شامل ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی آخری سانس تک TRS میں رہنے کا انہیں یقین بھی دلایا۔ TRS کے سابق رکن پارلیمنٹ B نرسیا گوڑ کی BJP میں شمولیت کے بعد سوشل میڈیا میں پدما راؤ گوڑ بھی BJP میں شامل ہونے کی تیزی سے افواہیں وائرل ہو رہی تھی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک کی معیشت کو نئی رخ دینے کے لیے نئی قومی صنعتی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق قومی صنعتی حکمت عملی کا مقصد سرمایہ کاروں کو پرکشش معیشت تک رسائی فراہم کرنا ہے، جس سے سعودی کی اقتصادی تنوع، قومی پیداوار اور تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ملک میں پائیدار صنعتی معیشت کو پروان چڑھانے کے لیے تمام امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کی قومی حکمت عملی اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے سعودی عرب دنیا بھر میں اعلیٰ ٹیکنالوجی والی مصنوعات فراہم کرنے والا ملک بن جائے گا۔ یاد رہے کہ صنعتی شعبے سعودی ویژن کا اہم ستون ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اس شعبے میں اعلیٰ قیادت اپنی دلچسپی ظاہر کر رہی۔ مملکت نے اس شعبے کے لیے صنعت لاجسٹک پروگرام متعارف کروایا ہے، ساتھ ہی اس کی نگرانی کے لیے وزارت قائم کی گئی ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ کی ایک مسجد میں زبردست آگ لگ گئی۔ حادثے کے باعث مسجد کا گنبد گر گیا۔ جکارتہ میں واقع اسلامک سینٹر گرینٹ مسجد رایا کی کچھ دنوں سے تزئین نو کام جاری ہے، لیکن اچانک مسجد میں آگ بھڑک اٹھی۔ شدید آگ کی وجہ سے علاقے میں گہرا دھواں پھیل گیا۔ اس دوران مسجد کا گنبد اچانک گر گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ حادثے کے وقت مسجد میں تعمیر نو کام جاری تھا۔ بتایا گیا کہ اسلامک سینٹر کے احاطے میں کئی تعلیمی ادارے اور تجارتی مراکز ہیں۔ سویڈن کی نئی حکومت نے 26 سالہ رومینا پور مختاری کو ماحولیات کا وزیر بنایا ہے، جس کے بعد وہ ملک کی سب سے کم عمر وزیر بن گئی ہیں۔ رومینا پور مختاری سرگرم ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کے ملک میں ماحولیات کی وزارت کی سربراہی کرنے والی سب سے کم عمر وزیر بن گئی ہیں۔ نو منتخب وزیر اعظم الف کرسٹسن نے رومینا کو سویڈن کی کابینہ کے ارکان میں ماحولیات کا وزیر مقرر کیا ہے، جنہوں نے نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے دائیں بازو کی جماعت اور سویڈش ڈیموکریٹس کی
کی حمایت بھی حاصل کی تھی۔ اسٹاک ہوم کی مضافات میں ایک ایرانی نژاد مسلم خاندان میں پیدا ہونے والی رومینا پور مختاری کو ماحولیات کا قلمدان مل گیا ہے اور اب وہ سب سے کم عمر وزیر ہیں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్రకి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. माई एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।